بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کلام پاک میں نمازوں کی اہمیت کو بیان کیا، نمازوں کی اہمیت کو بیان کر کے، ان کی فرضیت کو بیان کر کے، ان کے لیے کس طرح ہمیں دوڑ دھوپ کرنی ہے، کتنا اہتمام جماعت کا کرنا ہے، کتنا اہتمام سنت و نوافل کا کرنا ہے، یہ سب باتیں قرآن میں احادیث مبارکہ میں ذکر ہوئی. مگر ہفتے میں ایک دن اس امت کے لیے ایسا آتا ہے جس کو ہفتے کی عید کہا جاتا ہے، ہفتے کی عید، اور وہ دن ہے یوم الجمعہ، جمعہ کا دن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو آشکارا کرنے کے لیے کلام پاک میں ایک الگ سے رکوع ذکر کیا، الگ سے آیتیں نازل فرمائیں. چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. جمعہ کا دن جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی خوشی کا دن، عید کا دن اور اجتماع کا دن تھا، کیونکہ اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اول مرتبہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جمعے کے ہی دن پیدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے ہی کے دن ان کو جنت میں داخل کیا. پھر جمعے ہی کے دن ان کو دنیا میں اتارا گیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعے ہی کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی. اور بہت سی جمعے کی فضیلتیں ہیں. جمعے ہی کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا اس میں ضرور بھی ضرور سنتے ہیں. وہ گھڑی بھی جمعے ہی کے دن آتی ہے. تو اس لیے جمعے کو زیادہ سے زیادہ عبادت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا، کلام اللہ شریف کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام اور بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی جمعے کا دن متعین کیا تھا، خوشی کا دن متعین کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنی بدقسمتی سے اپنی منمانی کر کے اس دن کو بدل دیا. یہود ہفتے کے دن کو اپنا دن سمجھنے لگے، اس دن میں وہ خوشیاں مناتے، اس دن میں وہ جمع ہوتے. نصارہ اتوار کو سمجھنے لگے جیسا کہ آج بھی وہ سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت ہی کو یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن ان کو دیا تھا، اس امت نے اس کو قبول کر لیا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 560 سال پہلے 560 سال پہلے کعب بن لوئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے آتے ہیں. بڑے عزت والے تھے, قریش میں ان کا نام تھا. تو یہ جمعے کے دن خطبہ دیا کرتے تھے, توحید کی دعوت دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی بت پرستی سے روکے رکھا تھا, شرک سے بچا کے رکھا تھا, اور ان کا اتنا زیادہ احترام تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو قریش اور کفار مکہ اور مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی وفات سے ہی اپنی تاریخ شمار کرنے لگے. اتنا ان کا زیادہ اہتمام تھا, اتنی زیادہ ان کی عزت تھی. اس کے بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے واقعہ فیل پیش آیا. اس واقعے سے اپنی تاریخ کو شمار کرنے لگے. الغرض تو کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی شہر میں جمعے کا دن پہلے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الگ سے ذکر فرمایا, اس کی الگ سے اہمیت کو اجاگر کیا اور کلام پاک میں اس کے متعلق آیتیں نازل فرمائی. اس کے اندر جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاقل بالغ مرد پر واجب کی ہے اس کو ذکر کیا, اس کی اہمیت کو بیان کیا. چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. کہ اے ایمان والو, جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے تم کو آواز دی جائے, جمعے کی نماز کے لیے تم کو پکارا جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. فاسعوا, دوڑ پڑو. اس کے دو معنی آتے ہیں, تو دوڑنے کے آتے ہیں اور ایک کسی کام کو اہمیت کے ساتھ کرنے, اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے بھی آتے ہیں. تو دوڑنا تو نماز کے لیے مکروہ ہے, دیگر احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. تو یہاں پر اس کے معنی ہے کہ اتنی زیادہ کوشش کرو جمعے کی نماز کے لیے کہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور دھن نہ ہو, کوئی اور کام نہ ہو. جیسے ہی آپ جمعے کی نماز اور اذان سنو تو فوراً اسی کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نودی علیہ الصلوۃ کا لفظ ارشاد فرمایا, جیسے ہی آپ کے محلے والی مسجد کی اذان آپ کے کان میں پڑتی ہے تو دنیا کے تمام کام آپ چھوڑ دیجئے. فاسعوا الی ذکر اللہ. اگر کوئی کام بچتا ہے تو وہ ہے سعی الی ذکر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ وہی جمعے کی نماز, جمعے کا خطبہ, جمعے میں اور دین کی جو باتیں ہیں وہی سب مراد ہیں. یہاں پر غور دینے کی جو بات ہے وہ ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو. بے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. کتنے بھی مگن ہو آپ اپنے کاروبار میں, آپ کا کاروبار کتنا ہی اچھا چل رہا ہو, آپ کی دکان پر, آپ کی شاپ پر کتنے کسٹمرز ہوں, آپ جیسے ہی جمعے کی اذان کی آواز سنیں تو سب کے سب کاروبار اپنے بند کر دو اور جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ, بیچنا چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کا لفظ ذکر کیا کہ بیچنا چھوڑ دو, خریدنا چھوڑ دو. یہ نہیں کہا, یہ اس لیے نہیں کہا کیونکہ جب ایک بیچنے والا بیچنا بند کر دے گا, ایک دکان والا اپنی دکان بند کر دے گا, ایک شاپ والا اپنی شاپ کو بند کر دے گا, تو خریدنے والا بچے گا کون؟ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیچنے والوں کو منع کر دیا کہ آپ بیچو نہیں, تو یہ حکم آسان تھا. کسٹمرز کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ کتنے آ جائیں, ایک ہی منٹ میں کتنے زیادہ دکان پر بھیڑ اکٹھا کر لیں, تو ان سب کو منع کرنا یہ دشوار تھا. تو بیچنے والوں کو حکم دیا کہ بند کر دو اپنی دکانیں. اب جب گراہکوں کو شٹر ڈاؤن نظر آئے گا تو وہ خود ہی دکان پر نہیں آئیں گے, ورنہ گراہک کی تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اگر نماز میں 5 منٹ ہے اور ان کو دکان کھلی ہوئی نظر آتی ہے اور کوئی اچھا سا عطر نظر آتا ہے تو اس کو خریدنے لگیں گے. تو گراہکوں کی لمٹ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بیچنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ, اور بیچنا چھوڑ دو. کسی کا کتنا بھی اچھا کاروبار ہو, ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آنا جمعے کے دن, اس سے زیادہ بڑی فضیلت کی کوئی بات نہیں.
اذان کے بعد اسی لیے فقہا نے خرید و فروخت کو، یہاں تک کہ اور دیگر جو نیک کام ہوتے ہیں، آپ کہیں پر جا رہے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے، آپ کوئی صدقے کے کام میں مشغول ہیں، یہاں تک کہ کتاب کے مطالعے میں بھی اگر مشغول ہے اس کو بھی مکروہ لکھا ہے، حرام قرار دیا ہے خرید و فروخت کو اور دیگر کاموں کو جمعے کے اذان کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی اتنی زیادہ اہمیت ذکر فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ بیچنا چھوڑ دو، اس میں اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ جہاں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے وہاں وہاں جمعہ واجب ہے، اور جہاں خرید و فروخت نہیں ہوتی، جیسے گاؤں دیہات میں، وہ تو بیچارے سب سامان خریدنے کے لیے بازار آتے ہیں، کہیں 4 گھر ہیں کہیں 10 گھر ہیں، وہاں ضرورت کا سامان نہیں ملتا، وہاں بڑی بڑی دکانیں نہیں ہیں، وہاں بڑی بڑی تجارت نہیں ہوتی، تو جہاں جمعہ نہیں ہوتا، جن لوگوں پر جمعہ واجب نہیں، ان کے لیے حکم نہیں، کیونکہ جمعہ جس پر واجب ہے وہی تو جمعے کی نماز کے لیے آئے گا، باقی سب لوگوں پر تو ظہر کی نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا کہ اس کے بعد جیسے ہی آپ نودی للصلاۃ، جیسے ہی آپ اذان کی آواز سنو تو دیگر تمام مشاغل سے فارغ ہو کر جمعے کی نماز کی تیاری شروع کر دو۔ جو کام جمعے کی نماز کے لیے، ذکر اللہ کے لیے ہو سکتے ہیں وہ تو آپ کرنے کی گنجائش ہے، مسجد جانے کے لیے آپ بائک اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی گنجائش ہوگی، اسی طرح نماز کے لیے آپ کو لگا کہ بھائی پہلے وقت نہیں ملا جلدی سے نہا لینا چاہیے، اس کی گنجائش ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ نماز میں ضرورت پیش آ سکتی ہے، آپ واش روم سے فارغ ہونے کے لیے چل پڑیں، اس کی گنجائش ہوگی، لیکن اور جو آپ کے دیگر کام ہیں جو جمعے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں ان کی گنجائش نماز اذان کے بعد نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہاں تو تصور ہی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہو اور وہ مسجد میں موجود نہ ہو، تو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن کثرت سے مسجد آیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے منقول ہے کہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اپنے رزق میں برکت کی دعا کرتے تھے، اور بہت سارے سلف صالحین نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد یہ فریضہ ادا کرنے کے بعد جو کاروبار شروع کیا جائے، جو تجارت شروع کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 1 سے 50 تک برکتیں نازل فرماتے ہیں، 1 سے 50 تک۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں برکتیں ہمیں من و سلوا کی طرح نظر آئیں تو ہم مانتے ہیں، ورنہ تو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ برکتیں بارش کی طرح برستی ہوئی نظر آئیں تو ہم مانتے ہیں، ورنہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو برکت کوئی دکھنے والی چیز نہیں، برکت محسوس کی جانے والی چیز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انسان اچھی طرح لگ جاتا ہے، تو سب پھر یہ چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جمعے کے لیے آنا، مسجد میں جلد سے آنا، سنن و نوافل میں مشغول ہونا، کلام پاک کی تلاوت میں مشغول ہونا، یہ بہتر ہے۔ بہتر اس لیے ہے کہ ان کا نفع، ان کا ثواب ابدی ہے، دنیا میں بھی کام آنے والی چیز ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے۔ اور جو تجارت تم کر رہے ہو، جس میں تم مشغول ہو، اگر وہ کام آئے گے تو صرف اور صرف دنیا میں تو کام آ سکتی ہے، لیکن آخرت میں اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے کتنا کمایا تھا، بلکہ ہاں اگر اس کو اچھی طرح سے استعمال نہیں کیا تو پکڑ تو ہو سکتی ہے، لیکن کام کچھ نہیں آنے والا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر نفسیات کا اتنا زیادہ خیال رکھا ہے، انسان کے مزاج کا اتنا زیادہ خیال رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ جمعے کا دن ہفتے کی عید ہے تو صبح سے لے کر جب سے آپ سورج طلوع ہو جب سے لے کر اور غروب تک آپ عبادت میں لگے رہو۔ اگر وہ چاہتے تو یہ بھی حکم دے سکتے تھے اور ہمیں کرنا پڑتا، لیکن کیا ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کہ جب نماز پڑھ لو، اطمینان سے سنن و نوافل سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے جہاں جہاں پر لگے ہوئے تھے، جہاں جہاں مزدوری کر رہے تھے، جہاں جہاں اپنی دکانوں میں بیٹھ کر تجارت کر رہے تھے، وہاں اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، حلال روزی تلاش کرو اپنے لیے۔
جس کو ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کہتے ہیں، جس کو ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہاں پر بھی تنبیہ کی کہ دنیا میں جب آپ نماز سے فارغ ہو جاؤ، اپنے کاروبار پر دوبارہ جانے لگو، تو تب بھی دنیا میں اتنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے۔ تجارت کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مت بھولو، کیونکہ ایک کام میں اس طرح انہماک کے ساتھ لگ جانا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہو جائے، یہ کافروں کا طرز ہے، مسلمانوں کا طرز نہیں۔ اب دماغ میں بات یہ آتی ہے کہ جب انسان کام کر رہا ہے، انسان اپنے کاروبار میں مشغول ہو گیا، تجارت میں لگ گیا، تو ذکر اللہ کیسے کرے گا، اللہ کی یاد کیسے کرے گا؟ تو سب سے بڑا جو ہمارے دماغ میں سوال ہے، یہ اس بنا پر آتا ہے کہ ہم نے ذکر اللہ کو تسبیح کے ساتھ یا نماز کے ساتھ یا ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کے ساتھ خاص کر لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کا ذکر یہی ہے، یہ بھی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی شکلیں ہیں، لیکن ٹوٹل نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ تجارت میں مشغول ہو، جیسے ہی آپ کسی کو کوئی سامان ناپ تول کر دینے لگیں، تو آپ کے دماغ میں یہ بات آئے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت نازل فرمائی۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے اور آپ ناپ تول میں کمی کرنے سے رک جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ۔ کسی گراہک نے آپ کو غلطی سے زائد پیسے دے دیے، آپ اس کو آواز لگا کر اس کے زائد پیسے واپس کرتے ہو اس ڈر سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کسی کام کا پرومس کرتے ہوئے، کسی کام کا وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کہتے ہو، کوئی اچھا کام آپ کی نظر زندگی میں ہو جاتا ہے تو آپ ماشاءاللہ کہتے ہو، کوئی چیز آپ کو وقت پر مل جاتی ہے تو آپ الحمدللہ کہہ دیتے ہو، کوئی اونچی بلند عمارت چیز دیکھ کر یا انبلیویبل چیز دیکھ کر، امیزنگ چیز دیکھ کر آپ سبحان اللہ کہتے ہو، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ تجارت بھی کرو، وہاں تسبیح بھی لے کے بیٹھو اور گراہک آپ کی دکان پر بھیڑ لگائے کھڑے ہیں کہ کب تسبیح سے فارغ ہوں گے، یہ والا ذکر اللہ مراد نہیں ہے وہاں پہ۔ تو ذکر اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے انسان کی زندگی میں دین لانے کے لیے، دین داخل کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی بازار جا رہا تھا قربانی کا جانور خریدنے، امام صاحب ظہر کی نماز پڑھا کے باہر کھڑے ہوئے تھے گیٹ پہ، کہنے لگے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ بازار جا رہا ہوں، قربانی کے لیے جانور لانا ہے۔ کہنے لگے کہ انشاءاللہ کہہ دو۔ انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ پیسے میری جیب میں ہیں، جانور بازار میں ہے، پیسے دوں گا جانور لاؤں گا، اس میں انشاءاللہ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اب بازار میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے کسی نے جیب صاف کر دی، جیب کتنے رہتے ہیں نا بازار میں، جیب صاف کر دی کسی نے۔ اب وہاں جانور کا سودا کیا، بات ہو گئی کہ اتنے ہزار میں جانور ہے، اب جیب میں ہاتھ جیسے ہی داخل کرتا ہے وہ ہاتھ نیچے۔ اب بڑا غمگین ہوا، بڑا افسوس ہوا، یہ تو پورا پلان چوپٹ ہو گیا، پورا ارادہ کینسل ہو گیا۔ اب اس نے معذرت کی کہ بھائی میرے پیسے چوری ہو گئے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس کو نہیں دے سکتا، میں ابھی گھر لوٹ کے آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، کل آؤں گا تو پھر انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں۔ ابھی اس کو لوٹتے ہوئے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب پھر باہر کھڑے ہوئے تھے۔ امام صاحب نے کہا بھائی کیا بات ہے، جانور نہیں لائے؟ کیونکہ وہ ایسا ہوا میں مارکیٹ گیا انشاءاللہ، تو جیسے ہی مارکیٹ میں گئے انشاءاللہ تو میں نے دیکھا اچھا خاصا بازار ہے انشاءاللہ، تو جانور کا سودا بھی کر لیا انشاءاللہ، بس پیسے گننے کی باری تھی انشاءاللہ، اب جیسے ہی جیب میں ہاتھ داخل گیا انشاءاللہ وہ نیچے نکل گیا انشاءاللہ۔ امام صاحب نے سمجھ لیا، کہنے لگے کہ اگر ایک مرتبہ پہلے کہہ دیتا تو یہ 36 مرتبہ نہ کہنا پڑتا۔ تو ایک چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں اصل میں جو ہماری زندگی میں دین داخل کرتے ہیں، اور یہ زبان پر خام خواہ نہیں آتے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ کوئی آدمی اپنے کسی کام کے پرومس کے وقت انشاءاللہ کہتا ہے یا ماشاءاللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، یہ خام کا کہہ رہا ہے؟ یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے دین جس کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ جس کی زندگی میں دین داخل ہونا شروع نہیں ہوا، اس کی زبان سے کلمات نہیں نکلتے، وہ یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے میں کل کرتا ہوں،
ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا. کب دیکھ لے گا؟ جب قبر میں چلا جائے گا. اگلی 1 منٹ کی فرصت نہیں. کوئی آدمی اگر اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے کہتا ہے کہ انشاءاللہ دیکھا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ نہیں، بالکل محتاج ہوں اپنی ایک منٹ کا، ایک سیکنڈ کا، ایک لمحے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے مہلت دی تو انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا کہ انسان اپنے کو چھوٹا سمجھ کر اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. یہی مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کا، کہ جو چیز اتنی عالیشان اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، یہ میرے اختیار سے نہیں، میرے ہنر سے نہیں، میرے کمال سے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے مجھ پر. یہی مطلب ہوتا ہے الحمدللہ کا، کہ جو چیز مجھے مل گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میری کوششوں کی وجہ سے نہیں کی، اپنے فضل کی وجہ سے بھی. ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو پریشان ہیں اس دنیا میں، لیکن ان کو اتنی اچھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کی. تو بات چلے کہ ذکر اللہ، فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب آپ دوبارہ سے تجارت میں، کاروبار میں یا دیگر امور میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ فانتشروا فی الارض، اس وقت بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولنے کی جو شکل ہے وہ میں نے آپ کو بتائی، کہ آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں. آپ اگر کسی سے کاؤنٹ کر کے کچھ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، اگر سامنے والے سے سہو ہو گیا، بھول چوک ہو گئی، تو آپ یاد رکھیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. کون ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تب تو پورا پورا لیتے ہیں، 4 مرتبہ گنتے لیتے ہیں، 5 مرتبہ گنتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ایک نوٹ کم ہے. یا کوئی چیز تول کے لیتے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں بار بار کہ بھئی 1 گرام یا 2 گرام 5 گرام کم ہے اور ڈالو. وَإِذَا قَالُوهُ أَوْ وَزَنُوهُ يُخْسِرُونَ، اور جب کوئی چیز ناپ کر دیتے ہیں یا کوئی چیز تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. کسی کے پیسے زائد آ گئے تو گنتے ہوئے اگر احساس ہوا کہ 2 نوٹ زائد ہیں، سوچتے ہیں مجھے گننے میں غلطی ہو گئی، پورے ہیں اور گلے میں ڈال دیتے ہیں. بھائی جیسے آپ کو کمی کا اندازہ ہو رہا ہے، ایسی زیادتی کا اندازہ ہو اگر، تو فوراً ان کو کہیے کہ 1 منٹ رکیے، شاید آپ نے پیسے زائد دے دیے. تو جگہ جگہ پر ہر اپنے معاملات میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کام کریں گے، بس یہی ذکر اللہ ہے، اور کوئی ذکر اللہ نہیں یہاں پہ کرنا کہ آپ کو اب تسبیح لے کے پہلے 30 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، پھر 300 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، پھر گراہک کو سامان دیجیے. فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں اذان صرف وہ ہوتی تھی جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے، اسی میں تھوڑا سا گیپ رہتا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ، جمعہ کا خطبہ جو دیا کرتے تھے وہ نماز کے بعد دیا کرتے تھے، جیسا کہ عیدین میں آج بھی یہی معمول ہے. تو بعد میں دیا کرتے تھے اسی اہمیت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، کہ شروع میں لوگ نہیں آ پاتے، آتے رہتے ہیں نماز تک، تو بعد میں سب اکٹھا ہوتے ہیں تو بعد میں خطبہ تاکہ سب سن لیں. وہی مقصد عید میں ہوتا ہے، اگرچہ ہم نہ شروع میں اس کا اہتمام کرتے نہ پھر میں اس کا اہتمام کرتے. تو ایک مرتبہ دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ، پہلے یہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے، تو ملک شام سے یہ اپنا تجارتی قافلہ لے کر مدینے میں آیا کرتے تھے. اب مدینے میں کھانے پینے کی، ضرورت کی چیزوں کی بہت زیادہ تنگی تھی، بہت زیادہ فراوانی کے ساتھ چیزیں نہیں ملتی تھی. تو جو بھی قافلہ سامان لے کر مدینے میں آتا یا کسی بھی جگہ جاتا تو وہ ڈھول دھماکے بجانے لگتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. تو کچھ صحابہ کرام نے جمعے کی نماز کے بعد فرضیت تو ادا کر چکے تھے، ان کو یہ احساس ہوا کہ فرض تو ہم نے ادا کر لیا، اب تجارت کے لیے جو قافلہ آیا ہوا ہے چلیے سامان خرید لیتے ہیں. تو خطبہ چل ہی رہا تھا اور یہ لوگ آہستہ آہستہ نکل کر خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے. اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب کوئی تجارت کی چیز دیکھتے ہیں یا لہو لعب کی چیز دیکھتے ہیں، کھیل کھلونے کی چیز دیکھتے ہیں، ڈھول دھماکے کی آواز سنتے ہیں، تو آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں. قل، ان سے یوں کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے، کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس؟ رزق کے وعدے، خیر و برکت کے سبب، رزق کے خزانے، ثواب اور اجر، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے یہ اس ڈھول دھماکے سے اور اس تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں.
بہترین رزق دینے والے ہیں۔ تو بہت سے صحابہ کرام جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے، نماز سے فارغ ہوتے، جمعے کی نماز سے فارغ ہوتے تو گیٹ پر کھڑے ہو کر دعا فرماتے تھے، گیٹ پر کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، اللہم انی اجبت دعوتک، کہ اے اللہ میں نے آپ کی بات مان کر، آپ کی منادی کی آواز سن کر میں مسجد میں چلا آیا، اور میں نے اپنے فریضوں کو وصلیت فریضتک، اور میں نے آپ نے جو فریضہ ہم پر لازم کیا تھا، جس کا حکم دیا تھا، میں اس کو بھی ادا کر چکا، وانتشرت کما امرتنی، اب میں دوبارہ اسی کاروبار میں لوٹ کر جا رہا ہوں جس کو چھوڑ کر آپ نے مجھے مسجد میں آنے کا حکم دیا تھا، تو میں جا رہا ہوں، وارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین، اور آپ اپنے فضل سے مجھے اب رزق حلال عطا کیجئے، میرے رزق میں برکت دیجئے، کیونکہ آپ ہی بہت زیادہ فضل کرنے والے اور رزق میں برکت کرنے والے۔ تو یہ دعا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب جمعے کی نماز سے فارغ ہوتے تو گیٹ پر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگتے، تب اپنے کاروبار میں جایا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں اس میں رکھی ہیں، اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 برکات تک نازل فرمائی ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے اگر آپ کاروبار شروع کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ جمعے کی نماز کا انتظار کرو صبح سے لے کر پھر جمعے کی نماز پڑھ کے کاروبار میں لگو، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ کہ جمعے کی نماز کے لیے 1 گھنٹے کے لیے یا آدھ گھنٹے کے لیے جتنا بھی وقت آپ کو لگتا ہے اس کے لیے آپ اپنا کاروبار چھوڑ دیں، دوبارہ پھر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی اہمیت اور جمعے کی عظمت کو الگ سے کلام پاک میں اجاگر کیا، اس کی اہمیت کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جتنی بھی ہماری زندگی باقی ہے، جتنے بھی ہماری زندگی میں جمعے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ہمیں اپنے حکم پر چلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ہم کو چاہتے ہیں ہمیں ایسا بنائیں۔ یہ تو بات مکمل ہوئی۔ اب ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آ کر دیکھتے ہیں تو جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، اور کبھی اتفاق سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ آپ آگے دیکھتے ہیں کہ مقتدی حضرات اور امام دونوں رکوع میں گئے ہوئے ہیں، تو آپ دوڑے آتے ہیں تیزی سے، باقاعدہ قدموں کی آواز آتی ہے، دھڑام دھڑام آواز آتی ہے۔ تو اس سے مشکات شریف کی حدیث ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ نماز سکینت کی چیز ہے، سکون کی چیز ہے، تو آپ سکون سے نماز میں شامل ہو جائیے۔ اگر آپ کی رکعت چھوٹتی ہے تو یہ تو آپ کی غلطی ہے کہ آپ لیٹ آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ کو رکعت پوری کرنے کا آپشن رکھا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ رکعت جان بوجھ کر چھوڑنے لگے، کہ آپشن ہے، وہ آپشن مجبوری کا ہے، لیکن اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو ایک کوتاہی آپ کی طرف سے ہے، آپ دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل نہ ہو رکعت پانے کے لیے۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کشمکش میں انسان کو پتہ نہیں چل پاتا، امام کھڑا ہونے لگتے ہیں اور یہ رکوع میں جا کر 3 مرتبہ جلدی جلدی سے سبحان ربی العظیم کہہ کر یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگر امام نے سر اٹھا لیا یا سر اٹھانے کا ارادہ کر لیا، اب اس کے رکوع میں جانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اس کی وہ رکعت چھوٹ گئی۔ تو اس کا بھی دھیان نہیں رہتا بہت سی مرتبہ، اس لیے آہستہ سے جماعت میں آ کر شامل ہو جائیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں اور نماز مکمل کرنے کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تو سلام پھیرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ایسے اگلی صف میں یا انسان جس صف میں بیٹھا ہے اس صف کے جتنے بھی آدمی ہوتے ہیں سب کے چہروں کو دیکھتا ہے کہ کون کون آیا۔ کرتے ہیں ایسے، آپ دھیان دیجیے، کبھی لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب اس طرف سلام پھیرتے ہیں تو اس طرف بھی لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، آگے جھک کے دیکھتے ہیں باقاعدہ ایسے۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہو اسی حالت میں آپ سلام پھیریے، اور سلام پھیرتے ہوئے اپنی نگاہ کندھوں پر رکھیے۔ جب نگاہ ہماری اپنے کندھوں پر رہے گی تو کسی کی طرف نظر پڑے گی ہی نہیں۔ اچھا، اسی میں پھر ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ سلام پھیرتے ہیں تو ان کو دیکھا گیا بس اتنی گردن گھماتے ہیں، جیسا کہ ناراض ہو خدا نخواستہ کسی سے، اتنی گردن گھماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی سفیدی نظر آ جانے لگتی تھی. وہ کب آئے گی؟ جب ہم اچھی طریقے سے پوری گردن ایک طرف پھیریں گے پھر دوسری طرف پھیریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی جو سفیدی تھی یہ صحابہ کرام کو پیچھے بیٹھنے والوں کو نظر آتی تھی. اور یہ نظر تبھی آئے گی جب آپ گردن کو اچھی طرح دونوں سائڈ کی اطمینان اور سکون کے ساتھ پھیر کر سلام پھیر دیں گے. تو ان دونوں یہ ایک ہی مسئلے میں دو مسئلے گویا کے ہو گئے. ایک تو سلام پھیرتے ہوئے کسی کے چہروں کو دیکھنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے کندھوں کو دیکھیں, اپنے کندھوں پر نظر رکھیں, اور دوسرے یہ کہ گردن کو آپ اچھی طرح گھمائیں. تیسری بات یہ آپ نے نماز مکمل کر لی. اب مکمل کرنے کے بعد انسان کو رہتا ہے کہ جہاں فرض پڑے ہیں وہاں تھوڑی سی تنگی میں کھڑا رہتا ہے, تو فوراً کیا کرتے ہیں, پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پیچھے بھاگنے میں اتنا بڑا کمپٹیشن ہے کہ اگر جگہ نہیں بھی ہوتی تو پچھلے والے کو کہتے کہ تو اور پیچھے چلا جا, اشارے سے کہتے ہیں مجھے وہاں کھڑا ہونا ہے. اور وہ بھی اس کو ٹریڈیشنل سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ایسی ہوتا ہے, وہ اور پیچھے چلے جاتے ہیں. اب جو پیچھے والے ہیں جب ان کو جگہ نہیں ملتی تو وہ گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں, باہر چپل پہن کے باہر. ایسے بھی ہوتا ہے. تو آپ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر آپ وہاں سنت نوافل اپنے ادا کریں گے تو آپ کے ثواب میں کوئی کمی ہو جائے گی. پیچھے جانا یہ ثواب میں اضافہ کرتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے. تو آپ ہمیشہ دھیان رکھیں, اگر پیچھے آپ نے نظر گھما کے دیکھی, آپ کو جگہ فراوانی کے ساتھ ملتی ہے تو آپ کھڑے ہو, پیچھے کھڑے ہو جائیے. اور وہ بھی صرف اس لیے ہے کہ انسان جب فرائض پڑھتا ہے تو تھوڑی سی تنگی میں پڑھتا ہے, تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتا ہے تو پیچھے پڑھ لے. اور اگر پیچھے جگہ نہیں ہے تو وہیں کے وہیں کھڑا ہو کر اپنا سنت کی نوافل کی نیت باندھ لے. بہت سی مرتبہ دیکھا گیا کہ یہاں سے لائن لگنی شروع ہو جاتی ہے اور نکل کہاں رہے وہاں سے, اور لائن یہاں تک ہے, ایسے نکل کے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیچھے کا آدمی نے نیت باندھ رکھی ہے, اس کی وجہ سے یہاں سے نہیں نکل سکتے. تو یہ طریقے بالکل غلط ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم مکروہات کا نہ جانے خام کا شکار ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے, دین کی صحیح سمجھ اور سچی توفیق عطا فرمائے.